چلتے تھے سلطان امم، آئی امت ستم، آئے تطہیر جس در پر نبی پڑھتے رہے، پہلوئے زہرا پہ اس در کو گرایا ہے ستم، ظلم بھی ڈایا گیا، رونے سے بھی روکی گئی، گھر سے قبرستان میں کیوں جائے نہ زہرا کرنے غم، گر مصائب فاطمہ کے پڑھتے روشن روز پر، خالد راتوں میں بدل جاتے وہ اللہ کی قسم، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الفاتحة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والطيب والإكرام على النبي الأمي مكي المدني الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى بيت الطاهرين المعصومين المظلومين الذي أغضب الله على المجلس وكرمهم تكريما، اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن آمت باقت على آدم أجمعين من يوم ظلمهم على قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه كل الغاق صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، اس دنیا میں قدم تو رکھے الحمدللہ، مگر پیدا ہوتی رونا شروع کیا، اس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا پسند کرنے کے جگہ نہیں ہے، اس دنیا میں انسان کو دھوکہ دینے والے ہیں، مگر حقیقت میں قادیان وہ شخص جس سے اللہ کا ارشاد ہے، البتہ جس شخص نے
خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اس کے لیے پروردگار کے اس کا بدلہ موجود ہے۔ اور آخرت میں ایسے لوگوں پر کس طرح خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوگے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے دنیا کی زندگی مت کرو، آخرت کی دنیا کے کئی زیادہ بہتر اور باقی رہنے والے ہیں۔ زندگی اور موت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے لکھوں گا، مگر اس کے میں چاہتا ہوں ہمارے مومنین اور نئے جنریشن کو بچ اس وقت سمجھے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر والدین بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پر سخت نظر رکھے اور اپنے بچہ زمانے سے گمراہی کی طرف نہیں بڑھا رہا ہے۔ ہمارے بچوں تقوی اختیار کرو، یعنی خدا کے احکام اور عمل کرنا اور خدا کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اس کے لیے اپنا سر جھکا دو، جو کام کرنے کے منائی فرمائے ویسے گئے بچے، کیونکہ بڑے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کا پاس بہت بڑی ہے۔ لہذا میرے بچوں پرہیزگار بنے اور گناہ کو سمجھے رہیے۔ مرنے کے بعد جنت کا کون مشتاق نہیں؟ بے شک پرہیزگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھلی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اپنے فرمایا قدم اس کے لیے جس قدر سے قدرت کے میری جب ایسا کوئی بند نہیں ہے دن بھر میں 5 وقت کی واجب نماز ادا کرے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور بڑے گناہوں سے بچے رہے، اس کے لیے جنت دروازہ نہیں کھلے۔ گناہ کرنے والا کو یہ کہا رہتا ہے کہ روز محشر معصوم علیہ السلام کی شفاعت مل جائیں گی، لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے والا اس کے بعد کس طرح یقیناً ہوا کہ مرنے سے کے بعد فوراً شفاعت کرنے کے والے شفاعت مل جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام کے سوال کیا کہ جب دیتے ہیں ہمارے دوست ہمارے فرمانبردار ہوتے ہیں وہی کبھی گناہ کرنے والا بھی ہوتے نہیں، اس کو بے شمار نعمت اور کچھ خبریں دینے کے آتی ہے، مگر ہمارے خلاف فضل کی کرنے کے والے ہمیشہ عذاب گرفتار رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوچھا گیا کہ ہم نے آپ سے گناہ یہ سنتا ہے ہمارے تمام لیا کرنے کی گناہ پھر بھی جنت ہوگی؟ جواب فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم کے میں نے صحیح کہا، بے شک جنت ہوگی۔ پھر بھی سوال پوچھا کہ گناہ ارتکاب کے زیادہ ہے اور گناہ کے بہت بڑی ہوتے ہیں وہ جنت میں مل جائیں گے۔ امام کی اس سوال کا جواب فرمایا قیامت کا دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کی شفاعت کو وہ قسم ہے کہ برزخ جو عذاب ہوگا اس کے میں ڈرتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا اے مولا برزخ کیا ہے؟ اپنے جواب فرمایا برزخ قبل اس کی مدت مرنے کے وقت لے کر قیامت کے دن تک ہے۔ جو خدا کے بندو آئیے ہم
عمل کے پھر اللہ کا حکم نہ دیکھ کر گناہ کے قدم عذاب کی چھوٹا سمجھو، اور بے شک گناہ ایسے ہے جس کو کرنے سے 3 لاکھ برسوں کی تک شفاعت نہیں پہنچی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابن مسعود کے کچھ نصیحت فرمائی، کبھی کسی گناہ کو چھوٹا کے حقیر مت سمجھو، وہ گناہ کرنے سے بچے، قیامت کا دن میں بندے گناہ کی طرف کریں گے اور بے شک ان کی آنکھوں سے خون اور پھر بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت کا وہ دن ہے جس کو روز انسان اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے دیکھیں گا، تب یہ چاہیں گا گناہ کو اس کے فاصلہ ہو جائے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نماز کی ہلکی گناہ کے کبیرہ ہو، کوئی روایت کھلا کہنے آیا اس کے نماز ہلکی گننے والا شفاعت محروم رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جب کوئی نماز کو ہلکی گنتا ہو اس کے ساتھ ہی رشتہ نہیں، اللہ قسم ہے اس کے پر لوگ باجے پائیں گے۔ شیعوں کے یقیناً ہے جنت پائیں گے، بلکہ کردار گفتار بات چیت کے امام علیہ السلام کے پیروے ہو گئے، ویسے لوگ سچے شیعہ کا لقب پا سکتے ہیں۔ باب الحوائج امام موسیٰ جعفر فرماتے ہیں ہمارے شیعہ صرف وہ لوگ ہیں جو حالت میں پیروی ہمارے نقش قدم پر چلے اور ہمارے بتائے رشتے پر چلے، سوا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ دنیا کے عمل جائیں گے کہ حساب نہیں ہو، آخرت پر حساب ہوگا، کم نہیں۔ بشر اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی ایسی ہو دنیا کے کم محضوب پر رہنے والا ہے۔ بشر اور دادا آدم اولاد کی زندگی بخشنے کی اس کے بعد کار کے رزق کیا، عقل دی، قوت پیدا، سنتے ہی اور بولنے کے صرف طاقت صلاحیت میں پیدا ہدایت ان کے 1,24,000 انبیاء بھیجے قرآن پاک میں، جو آسمانی کتابیں اس کے پروردگار اسلام کو رسول خدا کے ذریعے کے نازل کیا۔ اس کے بشر ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر متقی کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کو کیا ہماری عبادتیں ضروری ہے؟ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے شمار فرشتوں کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس معبود عبادت کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف کہنا کہ تم ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، مگر انسان کے بھلائی کس لیے، انسان کے بہترین کے لیے ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر شکر مخلوقات بنائے اللہ تعالیٰ کما کے مخلوقات بے شک ہمارے فریضہ بنتا ہے کے لیے اس کے معبود کے سامنے ہمارا جزا کے لیے آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیا نہیں کیا، صحیح سالم کے جس نے کیا، عقل دی، طاقت دی، رزق دیا، اچھی صحت مال و دولت عطا کیا، پھر حقیقت میں تو عجب ہوتا ہے یہ کون سی چیز کہ ہم کو عبادت دنیا کے عمل کے روکتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے اے انسان تجھے میں پروردگار بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا،
اور بھی سورہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے دونوں جن کو انس کو پروردگار کی نعمت و انکار کریں گے، لہذا اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے ایک بار بلکہ اس کو بار بار فرماتا ہے اے جن کو ان پروردگارہ نعمت کریں گے، تم بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارا پروردگار کے سادے جلات و کرامت، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نعمت ضروری نیاز فرما، کوئی اولاد محروم رہا، دو دن کے نعمتوں کے اس کے نوازا ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ فرمایا اللہ کی طرف سے اس کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے، اس کسی بڑے درجے والے جو شخص ملاقات کے لیے جاتے کچھ بھی تحفہ لے جاتے، جو جس میں ہے یہ غافل انسان، ہم ہمارے خالق مالک نزدیک ملتے رہے، اس کے پروردگار اس طرح کچھ کرتے گئے، ہم تک جاتے اور اماں کے صالح کو ہوگا، جس میں صرف ہمارا رسول خدا ہمارے بان میں غائب ہے، امام بد تعالیٰ بد کچھ کر سکے، حضرت علی ہر روز رات بھی مسجد بآواز بلند اعلان کیا کرتے اے لوگوں تمہارے کے آخرت کے سبق کی تیاری کر لو، خداوند کریم اور فرمایا موت کا فرشتہ اعلان کرتا ہے اور الرحیم کچھ کرنے کی تیاری کرو، تم کو تمہارے سفر میں بہت خطرناک منزل سے گزرنا ہے۔ نجم بلا سورہ مومنون کی پہلی آیت کے نظر آئے جس میں بتایا گا بے شک مومنین قیام کر گئے اپنی نماز کے خشوع سرگرم کر کے اس وقت بےہودہ باتوں کے علم رہتے ہیں، حقیقت میں دنیا میں فانی ہے اور دیکھے بات دینے والی ہے، مگر حقیقی دنیا میں آخرت ہے، بے شک آخری میں دنیا تمنا کریں گے، خداوند کریم کی شاد ہے اور بے شک آخرت میں میری زندگی کے تم رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے نیکی کرنے کا اپنے عمل سے چھپانا، بلاؤں پر صبر کرنا اور مصیبت و تکلیف اپنی زبان پر نہ لانا، وہ حقیقت میں جنت کے خزانے ہیں، اور گناہوں کو نابود کر کے خطیہ توبہ اور استغفار و دعا ہے، اور غافل انسان گناہ کے بچو، اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے زندگی فائدہ پہنچ سکتی ہے، خدا کا ارشاد ہے دنیا کو تماشوں کے لیے صرف کچھ بھی نہیں، اور ظاہر ہے آخرت کو بہشتہ پرہیزگاروں کے لیے بہت ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سن 11 ہجری میں باپ کا سایہ سج اٹھا گیا، علی اور فاطمہ کے حقوق نے چھن لیا، اے بیٹی باپ کے فراق میں دشمنوں کے ظلم سے رات دن رویا اور قدر فرماتی ہے شبت علیہ مصائب اللیالیا، شبت علیہ ایام لیالیا، اس کے بعد اے میرے وہ مصیبت پڑے گی کہ اگر
پہنچا میری چند وصیتیں سن لو میں برسنے کے لیے باقی رہی پر کتوا کے میں معاف کرنا یہ سن کر حضرت نے فرمایا اے فاطمہ اے معصومہ تم سے کیوں کروا کترا سکتی ہے دوسری وصیت کے آخری میں امید کرتی ہوئی اس کے بعد خاص علماء کے ساتھ شادی فوجیے کا میرے بچوں کو بہت یاد کرتی ہے مولا اس کے سہارے میرے بچپن جائیں گے اے ابو الحسن میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں نانا کے مرنے کے لیے ٹوٹے ہوئے ہیں میری جدائی سے میرے بچوں کا رنجو غم زیادہ ہو جائیں گا یا علی میں آپ کو خوشوں کا کفل دینا اور سوال کرنے کے میں نے پیر کر کرنا مجھ کو میری ماں کی چادر اور باپ کی ردا میں کفن دینا میرے جنازے پر آتی نماز پڑھنا اور میرے دشمنوں کے آنے نہ دینا یا بالحسن میرا جنازہ رات کو اٹھایا مگر روشنی پر کر دینا جنازے کی اس طرح مارد کی ہے میری قبر کا نشان ہے جگہ جانو کا اور میری قبر سے اٹھنا اے ابو الحسن میں گھر میں کبھی اکیلی نہیں رہی ہوں اور اب ایسے مکان میں آ جاتی ہوں جہاں کوئی ساتھ نہیں اس عالم تنہائی میں دو ساتھ دیکھا چاہتی ہوں مجھے نہ رکھے جناب امیر حضرت آزما کے باتیں سن کر تم میری بابا کے خدمت کے تو میری طرف سلام کرنا اور جو مصیبت گزری ہے اس کے بعد باتیں کرنے آیا اور تو بے ہوش ہو گئی ہنسنے علی یہ حالت دیکھا چلا کر رونے لگی اللہ کی ماں کی محبت بچ کے رونے کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور ہاتھ فیصلہ اور سینے سے کے لیے پھر معصومہ نے لیے اسما کو بلا کر مجھے قبر میں پہنچا اور کوئی پاس نہ آئے ایک سال کے بعد مجھے پکارنا اگر آواز نہ آئے تو سمجھنا کہ دنیا سے گزر باہر آئی اور دروازے کے بیٹھی یہ سن کر فرماتی ہی الہی و سیدی بہت جی اب اے مالی اے سردار یہ کمی تم دے انہیں دعا اے میری اولاد کے شیعوں کی بخش دے غرض کے ایک ساتھ کے اب آواز آئی اب مگر کچھ جواب نہ آیا ہو کر حجرے میں آ گئی چہرے میں کے مبارک پر چادر ہٹا کر یہ معصومہ دنیا میں سے انتقال کر آئی میں رونے لگے اور پیٹنے لگی اتنے میں ہنسنے گھر میں داخل ہوئے آج کے پوچھا اے ہماری اسما کہاں ہے اسما کہتی یہ سن کر میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور سینے پہ لٹکا دیا اور کہے شہزادو تمہاری نانا کے خدمت میں پہنچ جاؤ یہ صبر کرو یہ سن کر صحیح نے اپنے چھوٹے چھوٹے
فرماتا ہے اے معصومہ کو وفات آئی جو میں نے وکیہ مجب غسل و کفن دیا اس کے کافور کے دیا کے جناب رسول کے منہ میں باقی لگا جو میں نے باغایا کفن کے آنسو تو اہل بیت کو آواز دی یا ام کلثومی یا زینب یا حسن حسین انتم تغف بالرغال فی النار بل کو فی جنہ اے آئے میں ام کلثوم اور حسن حسین جاؤ اپنے آواز کو سنتا تھا اور رونے لگی اور آپ کے ڈوبنے لگی کتنا شروع کیا حسنین کے روکا کہتے تھے اے ماں جب نانا کے پہنچے تو ہماری طرف کہنا کہ اس کے بعد ہم بیٹھ گئے ظلم ہوئے 2 مہینے کے نہ گزرے میں اب گئے جناب امین جناب فرماتے ہیں دونوں ہاتھ فصلہ حسنین کو سینہ سے اٹھاؤ ملائکہ آسمان کے رو رہی ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آتی بیٹی کے بہت مشتاق ہے صاحب نجول لکھتے یہ تعریف فرمایا جب رات کب ہوئی آخری اندھیری آ گئی جناب امیر غسل و کفن فارغ ہوئے معصومہ جنازہ اٹھایا اور مقام دفن تک آئے ایک طرف سے آوازی الیہ الیہ اے علی ادھر آؤ یا حضرت دیکھا کہ ایک تمام قبر بنی گئی جناب امین کے حسنین کو جناب سید کے قبر میں اتارا اس وقت جناب امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے باقی بیٹی طرف مقام پہنچے غم کی زمین وہ حال تباہ وہ غم کی دھری میرا خانہ ہے تربت زہرا فاطمہ زہرا بنت محمد فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا نہ بھولیں گے ہم وہ ظلم و ستم اے بنت رسول جناب بطول وہ بنا میں ہوتی ہے زہرا زہرا فاطمہ زہرا وہ بنا میں ہوتی ہے زہرا زہرا فاطمہ زہرا بنت محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا نور محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا شب ہے غریب شب غم گین روتے ہیں علی مصطفیٰ و نبی بنا میں ہوتی ہے زہرا فاطمہ زہرا محمد فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا کس کو سنبھالیں گے مانگ
زہرا و زہرا فاطمہ زہرا بنت محمد فاطمہ زہرا زہرا و زہرا فاطمہ زہرا محمد فاطمہ زہرا زہرا و زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا زہرا و زہرا فاطمہ زہرا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا قريب القربى السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي علمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهور الأمن ورحمة الله وبركاته.